اونچے اونچے پہاڑوں، بلند و بالا ٹیلوں اور دور تک پھیلے ریگستانوں کے درمیان آپ کو ایک لکیر نظر آئے گی جو اس علاقے کو تقسیم کرتی ہے۔ اس لکیر کی مشرقی جانب جہاں کہیں کوئی بلند مقام میسر تھا، وہاں ایک پختہ مورچہ یا پھر مٹی اور گارے سے بنی ہوئی کوئی چوکی ضرور ہوگی۔ یہ لکیر بلوچستان کے بے آب و گیا خطے کو افغانستان سے جدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے کونے سے شروع ہوتی ہے جہاں ایران، افغانستان اور پاکستان تینوں ایک تکون کی شکل میں آپس میں ملتے ہیں۔ اس علاقے کو رباط کہتے ہیں، جہاں آج بھی فتح کے نشان کے طور پر کیپٹن کا قلعہ موجود ہے۔ چاگی کے ریگستانوں اور پہاڑوں سے گزرتی یہ لکیر کوئٹہ، پشین، چمن اور ذوب سے ہوتی ہوئی پاکستان کے قبائلی علاقہ جات تک جا پہنچتی ہے۔ اس لکیر کے دونوں جانب ایک ہی طرح کی زبان بولنے اور ایک طرح کا لباس پہننے والے اس لکیر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کی سہولتیں استعمال کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں۔ کنویں لکیر کے جس طرف بھی ہوں، لیکن دونوں جانب کے لوگ اسی سے پانی بھریں گے۔ جہاں ہریالی اور کھیت ہیں، دوسری جانب والے مزارے بن کر ادھر آئیں گے اور ادھر کے مزارے دوسری طرف جائیں گے۔ خانہ بدوش تو کبھی بھی اس لکیر کی حیثیت سے آشنا نہیں رہے۔ قافلے ہرات سے چلتے ہیں اور بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے ہوتے واپس کابل کے راستے کہیں اور جا آباد ہوتے ہیں۔ یہ لکیر، جسے عرف عام میں سرحد کہا جاتا ہے، برصغیر اور افغانستان کی حکومت کے درمیان انگریزوں کی پہلی افغان جنگ کے بعد قائم ہوئی اور پھر دوسری افغان جنگ کے نتیجے میں معاہدے کے بعد اس میں چند اور علاقے برصغیر میں شامل ہو گئے۔ انگریز نے کابل کے فرمانرواؤں کو ہمیشہ اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے ان پر جنگیں مسلط کیں اور پھر ان پر شرائط بہت کڑی قسم کی عائد کیں کہ وہ اس زمانے کی روسی حکومت سے تعلقات نہیں رکھیں گے، لیکن افغان حریت اور آزادی کے متوالے یہ پابندیاں توڑتے رہے اور بار بار جنگ کا سامنا کرتے رہے۔ یہ سرحد ہمیشہ بلوچستان کے ناراض لوگوں کے لیے پناہ اور کوچ کرنے کا راستہ رہی ہے۔ جب سے یہ سرحد وجود میں آئی، جو اپنے گھر، قبیلے، شہر یا حکومت سے ناراض ہوتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے رہنے کے لیے جگہ اور ذریعہ معاش میسر آ جاتا ہے۔ جس میں طاقت اور ہمت ہوتی اپنی جنگ وہاں بیٹھ کر جاری رکھتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اسے حکومت کے گماشتے مجبور کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے، کبھی افغانستان سرکار کے ذریعے، کبھی اس کے عزیز و اقارب کو یہاں تنگ کر کے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے اچھے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے بہت دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو شیئر کرتے ہیں۔ نوشکی میں منگولوں اور جمالیوں میں جھگڑا ہوا، بات حکومت اور عدالت جا پہنچی، فیصلہ پانی کی تقسیم پر تھا۔ مینگل سردار فیصلے سے ناراض ہوا اور وہ وہیں جا بسا۔ پھر حالات ذرا بہتر ہوئے تو واپس آ گیا۔ نواب اکبر بگٹی کا بڑا بھائی عبد الرحمن بگٹی سرداری کے جھگڑے میں اپنے باپ سے لڑا۔ انگریز باپ کی طرفداری پر تھا، کوئی راستہ جائے پناہ نہ ملی تھی، افغانستان کوچ کر گیا۔ باپ کو خطرہ تھا
کہ وہاں بیٹھ کر اس کے خلاف لوگوں کو منظم نہ کرے، تو اس نے انگریز سرکار سے درخواست کی کہ اسے لالچ دے کر واپس لائے۔ کوشش کامیاب ہوئی اور وہ انگریز سرکار میں تحصیلدار بنا دیا گیا۔ نواب خیر بخش مری کا باپ انگریزوں سے ناراض ہوا، اچانک ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے لڑ کر نکلے اور افغانستان جا بسا۔ انگریز طاقتور تھے، بس نہیں چلتا تھا، کچھ دیر رہا اور پھر واپس آ گیا۔ پاکستان بن گیا، لیکن اس سرحد کا چال چلن ویسا ہی رہا پہلے، بلکہ اب پناہ دینے والے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق مدد بھی دینے لگے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سرحد مدتوں اس حد تک غیر مستحکم رہی کہ اس کو ماپنے یا اس پر برجیاں لگانے کا جو بھی پروگرام بناتا تھا اس کو ایک دوسرے کو مدد دینے لگے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سرحد مدتوں اس حد تک غیر مستحکم رہی کہ اس کو ماپنے یا اس پر برجیاں لگانے کے لیے جو کام 125 سال تک انگریز نہ کر سکا، اور نہ ہی پاکستانی حکومت، بس ایک دفعہ لگائی گئی، لیکن برجیاں جوں کی توں رہیں۔ کبھی بلوچستان میں 1973 عیسوی کی فوجی کارروائی ہوئی اور یہ علاقہ بے امن ہو گیا، اور پھر افغانستان میں روس کی جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن ان سارے عرصوں میں حکومت کے محافظوں، چوروں، ڈاکوؤں، قبیلوں میں لڑائی کرنے والوں سب کو بھاگ کر پناہ وہیں ملتی ہے۔ 130 سالہ تاریخ میں صرف 5 سال ایسے ہیں جب اس سرحد سے بگوڑوں، ڈاکوؤں، چوروں اور حکومت سے لڑنے والوں کو پناہ نہ مل سکی۔ یہ دور طالبان کی حکومت کا دور تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 125 سال بعد سروے آف پاکستان کی ٹیم میں یہ جرأت ہوئی اور یہ جرأت پیدا ہوئی کہ سرحد کے اثر نو پمیش کر کے یہاں برجیاں لگائی جائیں اور نقشہ میں نئی آبادیوں کی نشاندہی کی جائے۔ یہی وہ دور تھا کہ وہ سارے لوگ جو اپنے اپنے مقاصد میں ناراض ہو کر گئے تھے، یہاں سے دشمنیوں کے خوف سے جا چھپنے والے سب واپس آ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خون کر کے، گاڑی چوری کر کے، اپنے قبیلے سے لڑ کے وہاں جا چھپے گا۔ پورے ماحول پر ایک مردنی طاری تھی۔ حقوق کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ کوئی تو ساتھ دینے والا ہو۔ ایک خاموشی کا سما تھا جو پورے بلوچستان پر محیط تھا۔ یہی وہ دور تھا جب قوم پرست رہنماؤں کے بیٹے اعلیٰ وزارتوں کے سنگھاسن پر بیٹھے تھے۔ سردار عطاءاللہ مینگل، نواب خیر بخش مری اور نواب اکبر بگٹی اور میر غوث بخش کے بیٹے پاکستان کے وفاق کی ایک اکائی کی حفاظت میں سرگرداں تھے۔ اب ان کے صفوں میں نعرے لگا کر بھاگنے والے کے بیٹے کے لیے جائے پناہ نہیں تھی۔ پھر اس دنیا کے نقشے پر 11 ستمبر آیا۔ یوں تو اس نتیجے میں افغانستان میں طالبان کی حکومت گری۔ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی رائے سے ہمیں مستفید فرمائیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔